छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होने का क्या मतलब है? मामूली बातों की फ़िक्र करना। छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान मत हों। आपको उन चीज़ों को छोड़ने की तरग़ीब देता है जो आपकी ज़िंदगी के अज़ीम मंसूबे में अहम नहीं। बसूरत दीगर आप गैर अहम चीज़ों पर अपना टाइम ज़ाया करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान ना होने के 5 उसूल को ज़हन नशीन कर लें। सोच, मिजाज, एहसासात और मौजूदा लम्हे की ज़िंदगी। किताब का मेन मैसेज है कि फ़िक्र ना करो। उन लम्हात के बारे में सोचें जिनमें आपने बुरी खबर, एक मुश्किल शख्स या किसी किस्म की मायूसी का सामना किया। आपने कैसा रद्द अमल ज़ाहिर किया। हम चीज़ों को तनासुब से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम मनफी पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, फिर ये रद्द अमल हमें चिड़चिड़ा, नाराज़ और आसानी से परेशान होने का बाइस बनता है। जब हम इन मनफी जज्बात को अपने ऊपर काबू पाने देते हैं तो फिर हम ज़िंदगी की बड़ी तस्वीर से महरूम होना शुरू हो जाते हैं। ये जज्बात हमें हड़प करने लगते हैं। हम एक नरम, ज़्यादा खूबसूरत रास्ता मुंतखब कर सकते हैं जो ज़िंदगी को आसान और ज़्यादा इत्मीनान बख्श बनाता है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने दूसरों को सिखाया है कि ज़िंदगी को ज़्यादा कबूल करने वाले अंदाज में कैसे जिया जाए। कहते हैं उन चीज़ों को तब्दील करें जो बदली जा सकती हैं, जो नहीं बदली जा सकती उनको कबूल करें और फ़र्क को जानने के लिए अक्लमंदी हासिल करें। अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और उन्हें तनासुब से ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई अजनबी आपको ट्रैफिक में ओवरटेक करता है? क्यों? उसे जाने दीजिए। आप देखते हैं कि हम हर रोज़ छोटे छोटे वाक़यात पे परेशान हो जाते हैं। लाइन में इंतज़ार करने से, गैर मुनसिफ़ाना तनकीद सुनने से और यहाँ तक कि ट्रैफिक जैसी चीज़ों पर गुस्सा आता है। बदकिस्मती से जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होते हैं तो फिर हम ज़िंदगी की खूबसूरती खो देते हैं। इसकी वजह से हम दूसरों की ख़ामियों पर भी तवज्जो मरकूज़ करते हैं और इन ख़ामियों पर तवज्जो मरकूज़ करने से हम नामहरबान और सख्त मिजाज हो जाते हैं और फिर आपके ख़यालात भी मनफी हो जाते हैं। सवाल ये है कि आप किस तरह ज़्यादा पुरअमन और मेहरबान ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक ताकतवर टेक्निक ये है कि आप इस बात से आगाह रहें कि आपकी मनफी सोच कितनी तेज़ी से काबू से बाहर हो जाती है। अक्सर हम अपने आप को एक मनफी सोच में फंसे हुए पाते हैं और फिर हम इसमें जज्ब हो जाते हैं। फिर हम बदतर महसूस करने लगते हैं और फिर पहले से ज़्यादा मुश्तिल हो जाते हैं। बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोग मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे ख़यालात हमारे सरों में मुसलसल चलते हैं। हम देर से जागते हैं, जल्दी उठते हैं और मज़े करने से गुरेज करते हैं ताकि हम ये सब कर सकें। इससे भी बदतर हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम सोचने के एक चक्कर में फंस जाते हैं और फिर काम की फहरिस्त बना लेते हैं। हमारे पास अपने प्यारों के साथ गुजारने का वक्त भी नहीं होता और आपके प्यारों की खुशी और अंदरूनी सुकून से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। कहते हैं कि दूसरों को रोकने से गुरेज करें और सुनना सीखें। अपने साथियों, दोस्तों और ख़ानदान के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोचें। क्या आप सिर्फ उस वक्त खामोश रहते हैं जब दूसरे बोल रहे होते हैं, या क्या आप उनके जुमले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उनकी सोच को मुकम्मल करने के लिए जल्दी करते हैं? जब हम दूसरे लोगों को रोकते हैं या उनके जुमले ख़त्म करते हैं तो हम एक तबाहकुन आदत बना रहे होते हैं।
دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے اس کو سنو، اگرچہ بعض اوقات یہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کی بات چیت میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خاص محسوس کرنا چاہتا ہے۔ ہماری انا پر مبنی حصہ کہتا ہے میری طرف دیکھو، میں خاص ہوں، میری کہانی آپ سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو کوئی کہانی سنائے یا آپ کے ساتھ کوئی کامیابی شیئر کرے تو جواب میں اپنے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے آپ صرف اس کو سنیں۔ یہ کہیے یہ بہت اچھا ہے یا براہ کرم مجھے مزید بتائیے۔ تو جس شخص سے آپ بات کر رہے ہوں گے وہ گفتگو سے مزید لطف اندوز ہوگا، وہ زیادہ پرسکون محسوس کرے گا اور زیادہ دلچسپ محسوس کرے گا۔ آپ بھی زیادہ پرسکون محسوس کریں گے کیونکہ آپ اپنی باری بولنے کے انتظار میں بے چینی محسوس نہیں کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحیح ہونے کو چھوڑ دیں۔ اب جب کہ آپ دوسروں کو سننے کی اہمیت کو جان چکے ہیں، یہ وقت ہے کہ دوسروں کو زیادہ تر وقت صحیح ہونے دیں۔ جب آپ دوسروں لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بدلے میں دفاعی بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ شیطانی چکر صرف غصے اور ناراضگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق دوسرے کی رائے کو کامیابی کے ساتھ تبدیل نہیں کر پاتا۔ میرا مطلب یہ ہے، کیا آپ کو کبھی کسی نے درست کیا ہے اور مجھے یہ دکھانے کے لیے بہت شکریہ کہ میں غلط ہوں اور آپ صحیح ہیں؟ یا آپ نے کسی کو درست کیا ہے جس نے بدلے میں آپ کا شکریہ ادا کیا ہو؟ غالباً نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی درست ہونا پسند نہیں کرتا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے اور دوسروں کو سمجھا جائے۔ سننا اور سنا جانا ہماری سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک ہے، اور جو لوگ سننا سیکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ پیارے اور قابل احترام ہوتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو درست کرتے رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب آپ پیچھے ہٹنا شروع کریں گے اور دوسروں کو صحیح ہونے دیں گے تو آپ کی زندگی کے لوگ کم دفاعی ہو جائیں گے، وہ آپ کی مزید تعریف کرنا شروع کر دیں گے اور آپ اپنے آس پاس دوسروں کی خوشی کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود کو خوش محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہربانی کرنے کی مشق کریں، لوگوں کو بے ساختہ تحفہ دیں اور بدلے میں کسی چیز کی توقع بھی نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی سکون حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کریں، نماز پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسانیت کے تمام مسائل انسان کے اکیلے کمرے میں خاموشی سے بیٹھنے کی ناکامی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اندرونی سکون کی تلاش یقینی طور پہ سکون ذہن سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان نہ ہوں، آپ اپنے خیالات اور احساسات پر قابو رکھتے ہیں، لہٰذا اگر آپ زیادہ پرامن آسان زندگی کی تلاش میں ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی توجہ اپنے خیالات پہ مرکوز کریں، حاضر رہیں، پریزنٹ رہیں اور اپنی سوچ کو مثبت، مہربان اور شائستہ بننے کی تربیت دیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ان اوقات کو دیکھیں جب آپ تناؤ محسوس کرتے ہیں یا اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنا یہ نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور دریافت کرنا ہوگا کہ آپ اس شخص یا اس مسئلے سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ وقت ہے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور چھوٹی موٹی دلیلوں سے گریز کریں جن میں آپ کو درست ہونا ہے یا کوئی بات ثابت کرنی ہے۔ آخر میں دوسروں کو صحیح ہونے کی اجازت دینے میں خوشی حاصل کریں اور انہیں بغیر کسی تضاد کے اپنے خیالات اور رائے بیان کرنے دیں۔
دوسری طرف جب آپ دلائل میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی کی اہم چیزوں پہ توجہ مرکوز کریں: محبت، مہربانی اور خدمت۔ ایک بار جب آپ اپنا یہ نقطۂ نظر بدل لیں گے تو آپ حقیقی خوشی کا تجربہ کرنے لگیں گے اور اپنے اندرونی سکون کو دریافت کر لیں گے۔ تناؤ ذہنی بیماری کی ایک قابل قبول، یہاں تک کہ قابل تعریف شکل ہے۔ زیادہ پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہونے کے چند بہترین طریقے یہ ہیں: دوسروں کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس کے بجائے اپنے آپ سے سچے رہیں، اپنی انا کو جانے دیں۔ ہم سب اچھے ہیں اور اہم نظر آنے کی ضرورت سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم معافی کو کمزور سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ ظاہر کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ کون زیادہ مضبوط ہے۔ لکھتے ہیں کہ آپ کے خیالات آپ کی حقیقت ہیں۔ ہماری زندگیاں ہمارے خیالات کی عکاس ہیں، اور اگر ہم اپنے خیالات کو بدل سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اپنے دماغ اور خیالات پہ قابو پانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت تنہا گزاریں، جیسا کہ مراقبہ، نماز یا فطرت میں چہل قدمی۔ وہ لکھتے ہیں کہ منفی خیالات ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صبر کی خوبی پیدا کریں اور اس کی تعمیر کریں۔ سکون اور پرامن لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کا احساس پیدا کریں، کسی اور کے لیے کچھ اچھا کریں اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں۔ اپنی زبان بند کرو اور میں کہنا بند کرو۔ موجودہ لمحے میں جینا سیکھیں۔ دوسروں کو زیادہ تر وقت درست رہنے دیں۔ ہم سب کو درست ہونے سے نفرت ہے، لہٰذا دوسروں کو درست کرنا بند کرو۔ آپ جس قسم کے شخص بننا چاہتے ہیں اس پہ توجہ دیں، اور یہ دہرائیں کہ زندگی کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ عاجزی کی مشق کریں۔ شیخی مارنا دراصل کامیابی کو کم کر دیتا ہے، لہٰذا شیخی مارنے سے بچیں۔ کسی کو محبت میں رکھنا ناراضگی کو دور رکھتا ہے۔ دوسرے شخص کو مطمئن کرتا ہے جب آپ کہتے ہیں تم ٹھیک ہو۔ آپ کو سیکھنے اور پرسکون رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔